کوئی شخص مفسر بنتا ہے، کوئی شخص مناظر بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کدی خاص فضل فرما کے ایک شخصیت دے اندر ساری خوبیاں جمع کر کے اس نو عطا اللہ بندیلوی صاحب بنا دے۔ میں دعوت خطاب دین لگا، میری جان تو عزیز استاذی مکرم شہنشاہ خطابت وکیل صحابہ و اہل بیت اسیر ناموس صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہ مجمعین مفسر قرآن حضرت العلامہ مولانا محمد عطا اللہ صاحب بندیلوی، میں تمام احباب نو دعوت دے ساں، گزارش کر ساں کہ بغیر سٹیج تو کوئی صاحب نعرے دی مزاحمت نہ کرے، جس طرح تمام مہمانان گرامی دا شکر گزار ہاں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کا
مقدس اور محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے کو یہ امتیازی عظمت حاصل ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے۔ اور یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے کہ اپنی زندگی کی 63 بہاریں گزار کے جب آپ عالم فانی سے عالم بقا کی طرف گئے تو اس وقت بھی مہینہ ربیع الاول ہی کا تھا۔ چونکہ آپ کی ولادت بھی اس مہینے میں، وفات بھی اسی مہینے میں، اس نسبت سے اس مہینے میں آپ کا تذکرہ اپنے جوبن پہ ہوتا ہے۔ ورنہ تو میرا اپنا خیال یہ ہے اور یقیناً آپ بھی میرے خیال سے اتفاق کریں گے کہ اس کائنات میں کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ اور کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جس میں میرے آقا کا تذکرہ نہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک بارش کے برسنے کا سلسلہ جاری۔ آج سرگودا میں ہے، کل منڈی بہاؤالدین میں ہے، اگلے دن گجرات میں ہے، پاکستان میں، پھر ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، کہیں نہ کہیں بارش برس رہی ہے۔ بارش کے برسنے کا سلسلہ جب ختم ہوگا قیامت آ جائے گی۔ جس طرح اس کائنات میں بارش کے برسنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح اس کائنات میں میرے نبی کا تذکرہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا۔
لیکن ربیع الاول میں یہ تذکرہ اپنے جوبن پہ ایک طبقے نے اپنے لیے عنوان پسند کر لیا میلاد النبی، بینر اس نام پر، اشتہار اس نام پر، جلسے اسی نام پر، اور ایک طبقے نے اپنے لیے عنوان پسند کیا سیرت النبی کا۔ ان کے جلسے، کانفرنسیں سیرت کے عنوان پہ ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے، آپ جو علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ سیرت کے نام پہ جلسہ ہے، سیرت النبی صلی اللہ، سیرت مصطفیٰ، سیرت ساقی کوثر، عنوان جلسے کا ہے سیرت۔ لوگ سیرت سننے آ جاتے ہیں، اور جو خطیب صاحب آتے ہیں، جو مقرر آتے ہیں، وہ میرے نبی کے حسن کو بیان کرنے لگ جائیں۔ سنتے رہتے ہو کہ نہیں سنتے؟ آپ کے ہونٹ بڑے خوبصورت تھے، زلفیں بڑی خوبصورت تھیں، چہرہ بڑا خوبصورت تھا، آپ حسین تھے، آپ جمیل تھے۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو، میری گفتگو آپ سے ہے کہ آپ تعلیم یافتہ ہیں۔ میری اس بات کو غور سے سنیے گا، پلے باندھیے گا۔ میرے نبی کے حسن کو بیان کرنے کا نام سیرت نہیں ہے۔ تسی پریشان ہو گئے ہو؟ پریشان نہ ہو۔ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میرے نبی حسین نہیں تھے، غلط رنگ نہیں دینا اس کو۔ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کی زلفیں خوبصورت نہیں تھیں، آپ جمال والے نہیں تھے۔ میری جماعت کا، میرے خطیبوں کا خیال یہ ہے کہ میرا نبی حسینوں میں آسن ہے، اور جمیلوں میں میرا نبی اجمل ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر میں اپنے آقا کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے مثال دے دوں نا، کہ میرے آقا کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح تھے، خدا دی قسم ہے میرے نبی دے ہونٹاں دی توہین ہو جائے گی۔ گلاب کی پنکھڑی میرے نبی کے ہونٹوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں آپ کی زلفوں کو رات کی سیاہی سے تشبیہ دے دوں نا، کہ زلفیں رات کی سیاہی کی طرح تھی، میرے نبی کی زلفوں کی توہین ہو جائے گی۔ اور اگر میں اپنے آقا کے پسینے کو عنبر اور کستوری سے تشبیہ دے دوں نا، میرے نبی کے پسینے کی توہین ہو جائے گی۔ عنبر اور کستوری میرے نبی کے پسینے کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ حسن کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ پھر اہل ادب لوگ جو ہیں، نوجوان جو ہیں، کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ جو ہیں، وہ میری بات کو توجہ سے سنیں۔ میں کہتا ہوں رنگ، خوشبو، صبا، چاند، تارے، کرن، پھول، شبنم، شفق، آب جو، چاندنی، رہ گئی کوئی چیز؟ رہ گئی کوئی چیز؟ رنگ، خوشبو، صبا، چاند، تارے، کرن، پھول، شبنم، شفق، آب جو، چاندنی، تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی، ہر چیز کام آ گئی۔ میرے نبی سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑھ کے جمیل کوئی نہیں، لیکن حسن کو بیان کرنے کا نام سیرت نہیں ہے، یہ سیرت النبی نہیں ہے۔ ابھی آپ مانیں گے میری بات کو، میں نے سب علماء سے الگ سی ایک بات کر دی ہے۔
بولو جب میرے نبی کو نبوت نہیں ملی تھی اس وقت حسین کوئی نہیں تھے؟ حسین تو آپ پہلے بھی تھے، جمیل تو آپ پہلے بھی تھے، زلفیں خوبصورت، ہونٹ خوبصورت، چہرہ خوبصورت، ہاتھ خوبصورت، پاؤں خوبصورت، زلفیں خوبصورت، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی تو حسین تھے، امانت بھی، دیانت بھی، شرافت بھی، حیا بھی۔ میری بات کو ذرا غور سے سننا ہے، یہ ساری خوبیاں میرے نبی میں موجود ہیں، یہ سارے اوصاف میرے نبی میں موجود ہیں، نبوت کے ملنے سے پہلے موجود ہیں، لیکن میرے نبی کو مکے سے باہر جانتا ہی کوئی نہیں۔ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مکے میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، جانتا ہی کوئی نہیں۔ حسن ہے، بس یہی بیان کرنا چاہتا، حسن ہے، جمال ہے، زلفیں خوبصورت ہیں، آنکھیں ہونٹ خوبصورت ہیں، میرے نبی کو مکے سے باہر جانتا ہی کوئی نہیں، جانتا ہی کوئی نہیں۔ اور سیرت نبی کی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب میرے نبی پہ قرآن اترنے لگا تو پھر فرش تو فرش رہ گئے، میرے نبی کے نام کی دھومیں عرش پہ بھی مچنے لگ گئی تھی۔ وہاں سے سیرت شروع ہوتی ہے۔ یہاں حسن بیان کر کے آپ کو مطمئن کر دیا جاتا ہے، جمال بیان کر کے وہ کہتے ہیں ہم نے نبی کی سیرت بیان کر دی نا۔ چلو ایک اور بات کا جواب دے دو، میرا نبی جتنا بھی حسین ہو، جتنا بھی جمیل ہو، جتنا بھی خوبصورت ہو، حسینوں میں آسن ہو، جمیلوں میں اجمل ہو، زلفیں خوبصورت، ہونٹ خوبصورت، چہرہ خوبصورت، 14ویں کا چاند آسمان پہ چمک رہا ہے، اور حضرت جابر کہتے ہیں مسجد نبوی کے سین میں ایک چاند بیٹھا ہوا تھا، میں نے دونوں چاند کو دیکھا، ادھر بھی دیکھا، پھر ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، میرے وجدان نے فیصلہ کیا کہ 14ویں کا چاند تو چمک ان کے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے، مانگ کے لے گیا ہے۔ میرا نبی جتنا بھی حسین ہو، جتنا بھی جمیل ہو، 14ویں کا چاند بھی اس کا مقابلہ نہ کرے۔ بولو اس میں کمال میرے نبی کا ہے یا حسن دینے والے کا ہے؟ بولو 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 ذرا۔ اور جلسہ کس کی سیرت پہ کر رہے ہو؟ اور کمال کس کا بیان کر رہے ہو؟ اس میں تو میرے نبی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، حسن تو شاید اس سے پہلے کسی خطیب نے یہ بات نہ کی، اور میں نے یہ بات پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کی زبان سے سنی رحمت اللہ، ان کی زبان سے میں نے یہ بات سنی تھی۔ احد کے میدان میں میرے نبی کا سامنے والا دانت ٹوٹ گیا تھا، جڑ سے نہیں نکلا، درمیان سے ٹوٹ گیا۔ یہ حسن کا عیب ہے، سامنے والا دانت ٹوٹ جانا یہ حسن کا عیب ہے۔ اس کے بعد بندہ بولے تو اچھا نہیں لگتا، مسکرائے تو اچھا نہیں لگتا، سامنے والا دانت ٹوٹ گیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس دانت کے ٹوٹنے کے بعد جب آقا مسکراتے تھے نا، جتنا یہ ٹوٹا ہوا دانت خوبصورت لگتا تھا باقی دانت اتنے خوبصورت نہیں لگا کرتے تھے۔ اس ٹوٹے ہوئے دانت میں حسن کس نے پیدا کر دیا؟ اس میں تو کمال میرے نبی کا ہے ہی کوئی نہیں، حسن دینے والا کون ہے؟ جلسہ آپ سیرت کا کر رہے ہیں، کمال آپ وہ بیان کر رہے ہیں جس میں رب کا کمال ہے، آپ کا کمال نہیں ہے۔ حسن کے بیان کرنے کا نام سیرت نہیں ہے۔ پھر کبھی پروپیگنڈا بیان نہ کرنا، بندیالوی آیا تھا حسن کا انکار کر گیا ہے، اے ہاتھ میرے جڑے جو بڑے بدنام لوگ ہیں ہم یار، چاروں طرف سے لوگوں نے ٹوپیں ہم پر فٹ کر رکھی ہیں چن چن کے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے میری تقریر کو آگے پیچھے سے کاٹ کے درمیان میں صرف یہ بات چڑھا دی جائے میرا نبی تو حسین ہی نہیں تھا، اور نیچے سے پھر کمنٹ میں گالیاں شروع ہو جائیں بندے کہ یہ تو ہے ہی گستاخ، یہ تو ہے ہی وہابی۔ خدا دا نا جے حسن کا انکار نہیں ہے، نہیں ہے، میرے نبی جیسا حسین کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی بچہ بیان کر رہا تھا نا مولانا کا، اور پنجابی کے شعر پڑھے، یہ حضرت حسان کا تذکرہ کیا، وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں،
حضرت حسان کہتے تجھ سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کے جمیل کوئی نہیں، خدا دی قسم ہے مسجد نبوی ہے، ممبر میرے نبی کا ہے، میرے نبی خود نیچے بیٹھ گئے، نعت خان کو ممبر پہ بٹھا دیا ہے، وہ نعت پڑھ رہا ہے، مسجد نبوی ہے، میرے نبی خود سن رہے ہیں، اور باقی سننے والے کون ہیں؟ سامعین کون؟ اب تو آپ سامعین ہوتے ہیں نا، محفل نعت ہوتی ہے اور پھر جناب نوٹ اور نعت میں ہوتا کچھ نہیں، مدینے والا آ گیا اور مدینے والا اللہ، اس میں کوئی پیغام نہیں ہوتا لوگوں کے لیے، اطاعت کا، فرما برداری کا، سنت کا، ان کے احکام پہ عمل کرو، کوئی ایسا پیغام اس میں نہیں ہوتا۔ سامعین کا اگر میں تعارف کرواؤں کہ کدائیں بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو جائے، بولو ذرا بھاوڑے دے لوگ بولو، سمجھ جاؤ گے تو آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے۔ سننے والے اس نعت کے سننے والے کون تھے؟ اس نعت کے سننے والے اتنے پاکیزہ لوگ ہیں، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں۔ وہ سامعین اتنے اعلیٰ اور مقدس لوگ تھے کہ جنت کی حوریں اپنے آنکھوں کی پلکیں ان کے قدموں کے تلووں کے ساتھ ملنا اپنی سعادت سمجھنے لگ جائیں، سعادت۔ سامعین میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت بلال۔ تجھ سے بڑھ کے حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، تجھ سے بڑھ کے جمیل کسی ماں نے جنا نہیں۔ آگے حسان کہتا ہے خلقت مبرعم من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، نہ کوئی ظاہر میں عیب، نہ کوئی باطن میں عیب، نہ باہر عیب، نہ اندر عیب، ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، میں جب آپ کی زلفیں دیکھتا ہوں، ابرو دیکھتا ہوں، آنکھیں دیکھتا ہوں، رخسار دیکھتا ہوں، رنگت دیکھتا ہوں، ہونٹ دیکھتا ہوں، ہاتھ دیکھتا ہوں، پاؤں کے تلوے دیکھتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے جب رب تجھے بنا رہا تھا نا تجھ سے پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا۔ کأنک قد خلقت، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ تو آنے دی سمجھ نہیں آئی، اس میں جو گہرائی ہے اس کی سمجھ نہیں ہے۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو تمہیں سمجھاتا ہوں یار، ہمارے تو آپ کا شہر دیہات ہے، سرگودا بھی پلوؤں دا شہر ہے، ایڈا کوئی نہیں کوئی بڑا۔ کراچی چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، پھر انارکلی میں آئیں اور رنگ برنگ چیزیں دیکھیں، اور کوئی بڑی سونی شے ہوئے، خوبصورت، حسین، جمیل سامنے آ جائے، اور ادھر سے نوجوان جا رہے ہوں تو ایک دوسرے کو کونی مار کے کہتے ہیں رب بھی بھائی ویلیاں بہ کے بنایا ہی، رب بھی ویلیاں بہ کے بنایا ہی، اتنا خوبصورت بنا دیا۔ حسان کہتا ہے جب رب تجھے بنا رہا تھا نا تجھ سے پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا۔ میں بات کچھ اور کرنا چاہتا تھا، ورنہ جو میرا خطابتی رنگ ہے وہ تھوڑا سا گرم ہو رہا ہے، کہو تو تھوڑا سا کر دوں بات۔ رب پوچھتا تھا دسو میرا سونا میں تیرے ہتھاں دیاں انگلیاں کہیں دیاں بناواں، دسو میرا سونا میں تیرے متھے دیاں سلوٹاں کہیں دیاں بناواں، دسو میرا سونا میں تیرے ابرو کہیں دے بناواں۔ رب پوچھتا تھا اور میرے نبی جواب میں کہتے تھے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کی بنا میں فرش پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف اٹھا دوں تو چاند دو ٹکڑے ہونے لگ جائے۔ مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے
تو میرے ماتھے کا پسینہ اس طرح کا بنا دے، میں پوچھنے لگوں تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوں، اور مولا اگر مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میری لعاب اس طرح کی بنا دے، میں کڑوے کنویں میں ڈالوں تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہونے لگ جائے۔ حسن کا انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ڈر رہا ہوں کہ پروپیگنڈا منفی ہو جاتا ہے۔ حسن کا انکار نہیں کر رہا ہوں، کہہ یہ رہا ہوں کہ حسن کو بیان کرنے کا نام سیرت النبی نہیں ہے۔ سیرت النبی کیا ہے؟ یہ سیرت یہ بیان کرتا ہے۔ جامی نے کہا تھا ہما قرآن در شان محمد، جڑے فارسی سمجھے ہوتے بولو یار، ہما قرآن در شان محمد۔ علامہ اقبال نے کہا تھا روئے تو ایمان من قرآن من۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تیرا چہرہ میرا ایمان بھی ہے، تیرا چہرہ میرا قرآن بھی ہے۔ روئے تو ایمان من، روئے تو قرآن من۔ اور جامی نے کیا کہا؟ ہما قرآن در شان محمد۔ یہ سارا قرآن محمد عربی کی شان میں ہے۔ بندیالوی کہتا ہے ایک وہ قرآن ہے جو کاغذوں میں ہمارے پاس محفوظ ہے، اور دوسرا وہ قرآن تھا جو مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلا پھرا کرتا تھا۔ یہ متن ہے وہ اس کی شرح ہے، یہ اجمال ہے وہ اس کی تفصیل ہے، یہ ہدایت ہے وہ ہادی ہے، یہ رحمت ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ وہ مکے کی گلیوں میں چلتے، بات تو میں بڑی کر بیٹھا ہوں، اسے ثابت بھی کرنا۔ ہجرت والی رات تھی نا، دو یار مکے سے چلے تھے، دو یار چلے ہیں مکے سے، ایک میرا نبی ہے، ایک صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی۔ سفر تو میرے نبی نے بہت کیے ہیں، لیکن دو سفر میرے نبی نے بڑے انقلابی کی، بڑے یادگار سفر، ایک معراج والا، ایک ہجرت والا۔ آپ میں سے جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں یا حج پہ گئے ہیں، میں آپ کو ریاکار نہیں بنانا چاہتا، یہ ریاکاری بھی کوئی نہیں، چلو اللہ دی نعمت دا اظہار کر دو، میں گیا عمرے تے حج تے، ہاتھ کھڑا کریں ذرا جو عمرے پہ گئے حج پہ گئے۔ تھوڑے پاس رواج کو نہیں عمرے تے جان دا؟ باب عبدالعزیز سے باہر نکلے نا، باب فاد، باب عبدالعزیز، تو باب فاد کے سامنے دار التوحید ہے، دار التوحید کے اندر جائیں تو ایک مسجد ہے، مسجد صدیق۔ یہ مسجد عین اس جگہ پہ بنائی گئی ہے جہاں حضرت صدیق اکبر کا گھر تھا۔ میں سن 1987 میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا تو یہ دار التوحید نہیں تھی، یہ مسجد ایک محلے میں تھی، اور میں نے اس مسجد کو وہاں دیکھا ہے، مسفلا محلہ۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو آگے کبوتروں والا چوک آ جاتا ہے، اس سے دو سڑکیں ہو رہی ہیں، ایک شار ابراہیم اور دوسرے کا نام ہے شار ہجرت۔ میرے نبی تو مروہ کی طرف تھے، آپ کا مکان کس طرف ہے؟ مروہ۔ مروہ سے میرے نبی اس طرف آئے مسفلا میں، کیوں؟ ابو بکر کو لینے کے لیے، ان کا گھر اس طرف تھا، ان کو ساتھ لیا، اس سڑک پہ ہوئے جس سڑک کا نام آج شار ہجرت ہے۔ یہ جو موٹر وے بنی ہے نا، مکے سے مدینے پہلے راستہ تھا، اور وہ بدر کا راستہ تھا، بدر سے ہو کے مدینے جاتا تھا، پھر سعودیہ نے یہ الگ راستہ بنایا مکے سے مدینہ، یہ عین اس رستے پہ موٹر وے بنائی جس رستے پہ میرے نبی نے ہجرت فرمائی۔ اس مین رستے کو میرے نبی نے چھوڑ دیا تھا، ڈر تھا نا پکڑے نہ جائیں، اور پھر آپ نے یہ رستہ اختیار کیا۔ آج موٹر وے اسی رستے پہ ہے۔ دو سفر میرے نبی نے کیے تھے، انقلابی بھی تاریخی بھی، ایک معراج والا، تھوڑا نال بولو میرے، دوسرا ہجرت والا۔ دونوں سفروں میں
رب نے میرے نبی کو ایک ایک ہم سفر دیا تھا. ادھر گئے تو ہم سفر ملا جبریل، اور ادھر گئے تو ہم سفر ملا ابو بکر. یہ دونوں ہم سفر ہیں، لیکن دونوں میں فرق بہت ہے. جب وہ ہم سفر بنا تو چل کر نبوت کے دروازے پہ آیا تھا، اور جب یہ ہم سفر بنا تو نبوت خود چل کر اس کے دروازے پہ گئی تھی. اس کے دروازے